ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ پشاور میں ایک منفرد اور حیران کن کیس نے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ خواجہ سرا اور ایک نوعمر لڑکی کا مبینہ تعلق اور شادی کے معاملے نے سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے۔ واقعے کا آغاز 1 نومبر کو ہوا جب ایک خاتون نے تھانہ چمکنی میں اپنی 17 سالہ بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا۔ خاتون نے شبہ ظاہر کیا کہ ان کی بیٹی کو شادی کی غرض سے اغوا کیا گیا ہے۔ پولیس نے لڑکی کی تلاش شروع کی۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے ایک سوزوکی گاڑی کا سراغ لگایا جس میں لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ گاڑی کے ڈرائیور سے تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ لڑکی ایک خواجہ سرا کے ڈیرے پر گئی تھی اور دونوں پہلے سے ہی رابطے میں تھے۔ پولیس ٹیم نے خواجہ سرا کے ڈیرے پر چھاپا مارا اور لڑکی کو بازیاب کر لیا، جبکہ خواجہ سرا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران لڑکی نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی مرضی سے خواجہ سرا کے ساتھ شادی کے ارادے سے وہاں گئی تھی۔ لڑکی نے بتایا ہے کہ وہ خواجہ سرا کے مزاج اور طور طریقوں سے متاثر تھی اور اسے محفوظ زندگی کے لیے اس کے ساتھ رہنا پسند تھا۔ لڑکی کے مطابق خواجہ سرا کا رویہ اور انداز خواتین جیسا تھا اور وہ اسے پہلے ہی اپنے جذبات سے آگاہ کر چکی تھی۔ پولیس کے مطابق خواجہ سرا، جو کہ ثوابی سے تعلق رکھتا ہے اور پیشے کے اعتبار سے نرس ہے، اس نے بیان دیا کہ وہ شوقیہ خواجہ سرا ہے اور خواتین کے لباس میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کے ڈیرے سے خواتین کے میک اپ اور دیگر اشیاء بھی برآمد کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفتیش بھی جاری ہے کہ آیا دونوں نے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا، جبکہ پولیس نے لڑکی کو دارالامان بھیج دیا ہے اور طبی معائنہ بھی کروایا گیا ہے، جس کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے پشاور میں موجود ہمارے کورسپونڈنٹ شاہد خان سے۔ شاہد، بتائے گا پولیس کو کسی خاص ثبوت یا شواہد کی بنیاد پر یقین ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے خواجہ سرا کے ساتھ گئی تھی؟ دیکھیں، اس وقت اگر بات کریں تو پولیس کی جانب سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ ابتدائی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، اور جب تفتیش مکمل ہوگی تو اس کے بعد بھی کچھ کہا جا سکے گا کہ آیا لڑکی جو ہے اپنی مرضی سے آئی ہے۔ لیکن جو CCTV رپورٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ان کے جو DSP نے کہا ہے کہ لڑکی جو خود سوزوکی میں بیٹھی ہے، اس وقت سوزوکی میں خواجہ سرا نے پہلے ابتدائی معلومات ہے۔ تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ اپنی مرضی سے خواجہ سرا کے ڈیرے پہ گئی، لیکن خواجہ سرا اس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ لڑکی جو اپنا موبائل فون جو ہے وہ گھر پہ چھوڑ گئی تھی، لیکن پہلے سے ان کو یا تو جگہ معلوم تھی یا جگہ پہلے سے دکھائی گئی تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے جو پولیس کی تفتیش ہے وہ تو جاری ہے۔ تاہم جو لڑکی کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو خواجہ سرا سے محبت ہو گئی تھی اور اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ خواجہ سرا سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ آیا جو خواجہ سرا ہے اور لڑکی ان کے درمیان نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن 25 اکتوبر سے یہ لڑکی جو ہے غائب ہو گئی تھی اور اب 1 نومبر کو پھر مقدمہ درج ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ لڑکی جو ہے خواجہ سرا کے ڈیرے میں برآمد ہوئی، یعنی کہ کافی دن تک وہ خواجہ سرا کے ڈیرے میں رہی ہے۔ اس حوالے سے پولیس سے انہوں نے باقاعدہ طور پر لڑکی اور لڑکے دونوں کی میڈیکل جو ہے وہ بھجوائی ہے، لیکن اس کی رزلٹ آنا باقی ہے۔ تو اس کے بعد بھی پتہ چل جا سکے گا کہ اور مختلف پہلے سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تو جیسی تفتیش مکمل ہوگی تو یہ بات سامنے آئے گی کہ آیا نکاح ہوا ہے نہیں ہوا، لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے یا گلایا گیا ہے یا لڑکی کی مرضی سے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور شاید دوسری طرف پولیس نے جب ڈیرے پر چھاپا مارا ہے، وہاں سے جو چیزیں ملی ہیں، ان اشیاء کا کیس کے حقائق سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو جتنی بھی چیزیں ملی خواتین کے میک اپ کی چیزیں اور یہ چیزیں عمومی طور پر جتنے بھی خواجہ سرا ہے وہ بھی استعمال کرتی ہے، کیونکہ خواجہ سرا جو پارٹی میں جب جاتی ہے تو وہ اپنے چہرہ سب بن کے جاتی ہے تاکہ میک اپ جو ہے وہ خود کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے تقریباً ہر جگہ میں یہی سامان موجود رہتا ہے جو خواتین جو میک اپ استعمال کرتی ہے، یہی تمام چیزیں جو ہے تمام خواجہ سرا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا کس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تاہم جو خواجہ سرا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ سرا جو ہے ان میں نرس ہے، مطلب نرس ہے پیشے کے لحاظ سے، اور اپنے شوق سے جو ہے اس فیلڈ میں آیا ہے۔ اگر یہاں پر میں بات کرتا چلوں تو کافی خواجہ سرا ایسے ہیں کہ وہ خواجہ سرا شوقیہ طور پر ناجوانی کے پسند کرتے ہیں اور لڑکیوں کے کپڑے میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اس فیلڈ میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں مردوں کے کپڑے پہنتے تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ زیادہ تر جو میل خواجہ سرا ہوتے ہیں، یعنی کہ خواجہ سرا بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک میل خواجہ سرا میل ٹرانسجینڈر اور ایک فیمیل ٹرانسجینڈر۔ تو اس پہ جو میل ٹرانسجینڈر ہے تو اس سے پہلے بھی کیسز موجود ہے کہ میل ٹرانسجینڈر جو ہے انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں، 5-6 تقریباً 6 سے بھی زیادہ ایسے خواجہ سرا ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک خواجہ سرا ایسا بھی ہے جس نے 2 شادیاں کی ہیں۔ لو میرج خواجہ سرا زیادہ تر کرتے ہیں، خواتین وہ پسند آ جاتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں۔
تو یہ جہاں تک فلسفہ کی شادی کی بات ہے نئی بات نہیں ہے، تاہم جو یہ معاملہ ہے یہ خطرے سے مختلف یہ ہے کہ اس میں لڑکی جو ہے اس کو کیا تو وہ خود ٹھیک ہے، شاید ابھی جو انیشیل ڈیٹیلز تھیں اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لڑکی کو دارالمان میں منتقل کر دیا گیا ہے، تو اس کے اہل خانہ نے بازیابی کے بعد ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ نہیں، ان کی جانب سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، اور جو لڑکی ہے اس کو دارالمان میں جو ہے وہ سوال کیا ہے تاکہ اس کی زندگی کو جو ہے کچھ خطرہ نہ ہو، اس پیش نظر سے اس کو دارالمان بھجوایا گیا ہے۔ جو خواجہ سرا ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے اور اس کی تفتیش جو ہے جاری ہے۔ جہاں تک اگر دارالمان کی ہم بات کر رہے ہیں تو دارالمان میں اس لیے بھجوایا جاتا ہے جو لڑکیاں ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے یا ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے کہ آیا میرے خاندان والے یا کوئی اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو اس وجہ سے حکومت یا عدالت جو ہے وہ دارالمان بھجواتی ہے تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے اور کسی قسم کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اور اس کیس میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خواجہ سرا کے کردار کے حوالے سے کوئی قانونی چیلنجز یا مسائل لگ رہے ہیں آپ کو؟ ظاہری طور پر ابھی تک کوئی ایسا چیلنج سامنے نہیں آیا کیونکہ تفتیش کا عمل ہے تو اس طرح کوئی سامنے نہیں آیا۔ ہاں، اگر یہ کیس عدالت جاتا ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے چانسز ہے کہ وہاں پر کوئی پیچیدگی سامنے آئے، لیکن ابھی تک جو کیس وہاں دیکھا جائے تو سمپل سا کیس ہے، اتنا زیادہ پیچیدہ کیس بھی نہیں ہے۔ جس طرح عام لڑکیاں جو ہے وہ اغوا ہو جاتی ہے یا وہ گھر سے چلی جاتی ہے تو اس میں جو کیسز ہے ابھی تک تو وہی کیس لگ رہا ہے، لیکن اگر یہ معاملہ اگر کوئی عدالت جاتا ہے یا کوئی اس کا ریٹ کرتا ہے یا کوئی اعتراض سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس میں پیچیدگی جو ہے وہ تبھی سامنے آئیں گے جب یہ کیس مکمل طور پر عدالت جائے گا، وہاں پر وکلا جو دلائل دیں گے تو اس کے بعد سے ہی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو اس وقت تک جو کیس ہے وہ بالکل سمپل سا کیس ہے، کوئی خاص اس میں اتنی پیچیدگی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس معاشرے میں لڑکیوں کا غائب ہونا، پھر اس کا بازیاب ہونا، پھر کیس کا چل جانا، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان جو صلح بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ بات کہیں آگے بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ جو خواتین ہوتی ہے اس کی موت تک بھی خبر چلی جاتی ہے، تو یہ تمام پہلو جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نمائندہ نیوز پشاور شاہد خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، 3 سالہ بچی امن سکھیرا نے لاہور ہائی کورٹ سے اسموک کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے، جس میں اس نے فضائی آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح سے کم سن بچوں اور بزرگ افراد پر پڑنے والے منفی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امن سکھیرا نے بیرسٹر علی ظفر کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی، جس پر عدالت نے پنجاب کے